الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سلمة رضي الله عنه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي عن عترتي من ولد فاطمة رضي الله عنها۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا 1400 سالہ یہ نظریہ رہا ہے کہ وہ آخری دور میں تشریف لائیں گے، یعنی کہ جب قرب قیامت ہوگی، قیامت کا وقت قریب ہوگا، اس وقت کے اندر حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئیں گے اور امت مسلمہ کی قیادت کریں گے، اللہ کی زمین پر قتال فی سبیل اللہ کے ذریعے اللہ کا قانون نافذ کریں گے، جس کے ذریعے دنیا میں امن و انصاف کا بول بالا ہو جائے گا۔ البتہ یہ بات ذہن نشی رہے کہ وہ مہدی نہیں ہوں گے جن کے بارے میں اہل تشیع نے یہ عقیدہ گھڑ رکھا ہے کہ وہ مہدی حسن عسکری ہیں جو سمارا کی پہاڑیوں سے نکلیں گے۔ اس بارے میں علماء امت نے بے شمار کتابیں لکھی جن میں اس نظریے کو غلط ثابت کیا گیا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جو نسب ہے اس کے بارے میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، عن سلمة قالت سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول المهدي عن عترتي من ولد فاطمہ۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میرے خاندان میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اپنے صحابزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کر کہا، میرا بیٹا جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا سردار ہے، عن قریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، وہ اخلاق و عادات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا، ظاہری شکل و صورت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ نہ ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت ابو داؤد شریف کی روایت حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی علیہ السلام میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام والد کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ماں کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے پہلے
دنیا کے حالات اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں۔ حدیث ابو داؤد کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے یہ رفقا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھول گئے ہیں یا وہ بھولے تو نہیں لیکن کسی وجہ سے وہ ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بھول گئے ہیں۔ خدا کی قسم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی بھی ایسے فتنے پرداز کو ذکر کرنے سے نہیں چھوڑا تھا جو دنیا میں ختم ہونے تک پیدا ہونے والا ہے اور جس کے ماننے والوں کی تعداد 300 یا 300 سے زیادہ ہوگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر فتنے پرداز کا ذکر کر کے وقت ہمیں اس کے باپ کا اور اس کا قبیلے تک کا نام بتا دیا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جتنے فتنے آنے والے ہیں ان سب فتنوں کا نام اور کون سے قبیلے سے آئیں گے، ان کے باپ کا نام کیا ہوگا، اس سارا کا سارا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پہلے ہی بتلا دیا تھا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حجاز سے ایک آگ بھڑک اٹھے جو بصرہ کے اونٹوں کی گردن روشن کر دے گی۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرب قیامت سے پہلے کی جو نشانیاں بیان کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ قیامت اس دنیا کے اندر اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حجاز سے ایک آگ نہ بھڑک اٹھے گی، اور آگ اتنی تیز ہوگی، اتنی روشن ہوگی، جو بصرہ کے اونٹ ہوں گے ان کی گردن جو ہے اس طریقے سے چمکے گی جس طریقے سے دن میں چمکتی ہے۔ اس حدیث میں جس آگ کا ذکر آیا ہے اس آگ کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مؤرخین کا کہنا ہے کہ اس آگ کے نمودار ہونے کا حادثہ 35 بالکل قریب آ چکا ہے۔ یہ آگ جمادی الثانی سن ہجری 650 جمعہ کے دن مدینہ منورہ کی بعض وادیوں سے نمودار ہوئی۔ یعنی کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مؤرخین نے اس آگ کا بھی خلاصہ کر دیا کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی اور بتلایا کہ وہ حادثہ بھی جو ہے اس دنیا کے اندر پیش آ چکا ہے۔ سن ہجری 650 کے اندر اور جمعہ کا دن مدینہ منورہ کی بعض وادیوں سے نمودار ہوئی اور تقریباً مہینے تک چلی۔ راویوں نے اس کی کیفیت یہ لکھی ہے کہ اچانک حجاز کی جانب سے وہ آگ نمودار ہوئی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آگ کا پورا شہر ہے اور اس میں قلعہ یا برج اور گنگورے جیسی چیزیں موجود ہیں۔ اس کی لمبائی 4 فرسخ اور چوڑائی 4 میل تھی۔ جس آگ کی پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی اس آگ کی لمبائی 4 فرسخ اور چوڑائی 4 میل تھی۔ آگ کا سلسلہ جس پہاڑ تک پہنچتا اس کو شیشے اور موم کی طرح پگھلا دیتا۔ اس کے شعلوں میں بجلی کی کڑک جیسی آواز اور دریا کی موجوں جیسا جوش تھا، اور یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر سرخ اور نیلے رنگ کے دریا نکل رہے ہوں۔ کتنی بھیانک وہ آگ ہوگی کہ جس کے اندر یہ چیزیں نمودار ہو رہی ہوں، اور یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر سرخ اور نیلے رنگ کے دریا نکل رہے ہوں۔
وہ آگ اس کیفیت کے ساتھ مدینہ منورہ تک پہنچتی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جب اس کے شعلوں کی طرف سے جو ہوا مدینہ منورہ کی طرف آ رہی تھی وہ بالکل ٹھنڈی تھی۔ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب قدرت، اللہ رب العالمین کی قدرت کہ اتنی بھڑکی ہوئی آگ اور اتنی تیز آگ جو دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا پورا شہر بسا ہوا ہو، تو اس آگ کی لپٹیں اور اس آگ کی لپٹوں سے، اس آگ سے جو ہوائیں نکلے گی بظاہر ہے وہ بھی گرم ہی نکلے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ جب مدینہ منورہ کی طرف جاتی ہے، میرے اور آپ کے آقا سرور کونین سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہر کی طرف جاتی ہے تو وہ ہوا بھی جو ہے بالکل ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آگ کی لپٹیں مدینہ کے تمام جنگلوں کو روشن کیے ہوئے تھی، یہاں تک کہ حرم نبوی اور مدینہ کے تمام گھر میں سورج کی طرح روشنی پھیل گئی تھی۔ کتنی تیز وہ آگ ہوگی اور کتنی بھڑکی ہوئی آگ ہوگی اور کتنی لمبائی اور چوڑائی اس آگ کی ہوگی کہ جس آگ کی کیفیت کہ مدینہ کے تمام جنگلوں کو بھی اس نے روشن کر دیا اور مدینہ کے تمام گھروں میں سورج کی طرح اس آگ نے روشنی کو پھیلا دیا، اور مدینہ کے اندر لوگ باغ رات کے وقت میں اس کی روشنی میں اپنے سارے کام کاج کرتے تھے، یعنی کہ روشنی اتنی تیز تھی کہ جس طریقے سے دن میں روشنی ہوتی ہے اسی طریقے سے رات کے اندر جو ہے روشنی ہوتی تھی۔ بلکہ ان دنوں میں اس علاقے کے اوپر سورج اور چاند کی روشنی بھی پھیکی پڑ چکی تھی، ماند ہو چکی تھی۔ مکہ مکرمہ کے بعض لوگوں نے یہ شہادت دی کہ وہ اس وقت یمامہ اور بصرہ میں تھے، یعنی کہ جب وہ آگ بھڑک رہی تھی تو مکہ کے بعض لوگ جو ہے وہ یمامہ اور بصرہ کے اندر موجود تھے۔ ان لوگوں نے اس آگ کی گواہی دی، اس آگ کی شہادت دی۔ وہ لوگ انہوں نے وہاں بھی دیکھی۔ اس کی عجیب خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ یہ پتھروں کو جلا کر کوئلہ کر دیتی تھی۔ اگر اس آگ کی چپیٹ کے اندر کوئی پتھر آ گیا تو اس آگ نے اس پتھر کو جلا کر بالکل کوئلہ کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت کہ جب مدینہ تک وہ آگ پہنچی تو مدینہ کے اندر ایک پتھر اتنا بڑا رکھا ہوا تھا جس کا آدھا حصہ حرم مدینہ کی حدود میں تھا اور آدھا حصہ حرم مدینہ کی حدود سے باہر تھا۔ جب آگ مدینہ کی حدود کے اندر پہنچی تو جو آدھا حصہ اس پتھر کا حدود سے باہر تھا، اس آگ نے اس پتھر کو تو جلا کر کے کوئلہ بنا دیا، لیکن جب وہ آگ اس حصے تک آئی جو حرم مدینہ کے اندر تھا تو آگ وہیں پر آ کر کے ٹھنڈی ہو گئی، یعنی کہ آگ کو حرم مدینہ کی حدود کے اندر بھی جانے کی جرات نہ ہو سکی، وہیں پر جو ہے آگ ٹھنڈی پڑ گئی اور پتھر کا وہ آدھا حصہ بالکل اپنی جگہ پر محفوظ رہا جو حدود کے اندر تھا۔ بصرہ کے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی، ہم نے اس رات آگ کی روشنی میں، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ وہ آگ اتنی روشن ہوگی کہ بصرہ کے جو اونٹ ہیں ان اونٹوں کی گردن جو ہے اس آگ کے اندر چمکے گی، تو بصرہ ہی کے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم نے اس رات آگ کی روشنی میں جو حجاز سے ظاہر ہو رہی تھی بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن دیکھا ہے، یعنی کہ بالکل صاف اور شفاف، جس طریقے سے دن میں دیکھتے ہیں
اسی طریقے سے ہم نے جو ہے رات کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گواہی دے کر کے گئے ہیں، اسی گواہی کے مطابق ہم نے اس آگ کے ذریعے سے بصرہ کے اندر اونٹوں کی گردنوں کو روشن دیکھا ہے۔ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا خروج اس دنیا کے اندر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا ایک مختصر سا واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر وقت رہا تو آگے بھی انشاءاللہ بیان کرتا رہوں گا۔ اسی طریقے سے حضرت امام مہدی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کا پورا واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے عزیز دوستو، دینی بیانات اور نعت سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کریں۔